بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اتوار کے روز میرا شوہر دوپہر کو کہیں چلا گیا۔ نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے میں روز ہی شام کو تیار ہو جاتی۔ آج بھی میں نے ایک خوبصورت سا جوڑا پہنا تھا، تیار بھی ہوئی تھی، لیکن جب میرا شوہر فہد شام کو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بولا کہ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے فہد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں آلریڈی تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا جو جوڑا میں ابھی تمہارے لیے لایا ہوں اسے پہنو اور تیار ہو جاؤ، بحث مت کرو۔ شاپنگ بیگ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے وہ جوڑا دیکھا تو دیکھ کر میری آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ وہ تو بہت زیادہ فینسی اور قیمتی قسم کی میکسی تھی۔ میں نے کہا فہد یہ تو بہت زیادہ فینسی ہے۔ فہد کہنے لگا میرے دوست کے گھر پارٹی ہے، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اتنی قیمتی اور فینسی میکسی لانے کی فہد کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ میری شادی پر فہد نے بری میں ایک جوڑا بھی نہیں لگایا تھا، کہتا تھا میری گنجائش نہیں ہے، اور اب بہرحال میں نے وہ میکسی پہن لی۔ ویسے بھی ایک خوبصورت قسم کی لڑکی تھی میں۔ گرے سلوری میکسی نے تو میرے حسن کو اور چار چاند لگا دیے تھے۔ میں نے میک اپ ٹچ دینے کے بعد اپنے بالوں کا جوڑا بنانا شروع کیا تو فہد میرے کمرے میں آ گئے۔ میرے قریب آ کر مجھے سر سے پیروں تک دیکھا، پھر کہنے لگے باقی سب تو ٹھیک ہے، اپنے بال کھلے رہنے دو، ہو شربا لگو گی۔ ان کی تعریف پر میں جھیپ سی گئی تھی۔ میں بالکل تیار تھی۔ میں نے بالوں کو کھول کے برش کیا اور الماری سے بڑی سی چادر نکالنے لگی تاکہ خود کو لپیٹ سکوں۔ یہ دیکھ کر فہد نے مجھے فوراً سے ٹوک دیا، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو، قیمتی میکسی کی ساری لک خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا فہد میں یوں تو باہر نہیں جا سکتی، آپ خود دیکھیں گے میکسی کافی تنگ ہے، پھر اس کا دوپٹہ بھی نیٹ کا ہے جس کے لینا یا نہ لینا ایک برابر ہے۔ فہد کہنے لگا مجھ سے بحث مت کیا کرو، ویسے بھی میرا دوست اپنی گاڑی اور ڈرائیور بھیج رہا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں فہد کے نمبر پر کسی کی کال آئی تھی اور وہ فون پر کہنے لگا ہاں ہم لوگ تیار ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا چلو ڈرائیور آ گیا ہے۔ فہد ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرا تعلق بھی ایسے ہی گھرانے سے تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے۔ فہد کے پاس گاڑی نہیں تھی، ایک پرانی سی موٹر سائیکل ہی تھی، گھر بھی بہت چھوٹا سا تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی تنخواہ بس اتنی ہے کہ مہینے بعد میں ختم ہوگا، اور تنخواہ پہلے میں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی کے ان 8 دنوں میں نے فہد سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ اکیلے ہی رہتے تھے، چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ میں نے شادی کے اگلے دن ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ فہد مجھ سے کہتا تھا کہ شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے میرا، اس لیے میں نے بری کے جوڑے نہیں بنائے اور چند ماہ یوں ہی گزارنے پڑیں گے تمہیں۔ اس لیے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جب فہد کی گنجائش ہی نہیں تھی تو اتنی قیمتی میکسی لانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی بس ایک دعوت پر جانے کے لیے۔ میرے جہیز کے کافی فینسی جوڑے بالکل نئے تھے، ان میں سے ہی کچھ پہن لیتی، لیکن وہ ایک قیمتی میکسی اٹھا کے لے آیا تھا میرے لیے۔ کم از کم بھی اگر میں اس کی قیمت کا اندازہ لگاتی تو 40 سے 50 ہزار کی ابو تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ بہرحال فہد کے دوست کا ڈرائیور آ چکا تھا، ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی خوبصورت علاقے کے بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ دیتے ہی فوراً سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ پارکنگ ایریا میں اس وقت 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں اور چوتھی ہماری تھی۔ سائڈ پر بنا باغیچہ بے حد قیمتی اور خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن وہاں پر اتنی لائٹنگ نہیں تھی کہ جیسے کہ دعوتوں پر ہوتی ہے۔ فہد میرا ہاتھ پکڑے مجھے اندر لاؤنج میں لے گیا۔ میری میکسی کافی تنگ قسم کی تھی اور اس پر ستم یہ کہ دوپٹہ بھی نیٹ کا تھا۔ جسے میں اندر گئی تو اندر مجھے سوائے مردوں کے کوئی بھی نظر نہیں آیا، وہاں کوئی بھی خاتون میرے علاوہ موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ یہ کیسی دعوت تھی جہاں سب مرد ہی مرد مدعو تھے، خواتین کوئی بھی نہیں؟ اور یہ اگر صرف مردوں کی دعوت تھی تو پھر فہد مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تھے؟ ان ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر میں بالکل فہد کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا فہد یہاں تو کوئی بھی خاتون موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یہ سب غیر شادی شدہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بیویاں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ مجھے اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ لگائے وہ اپنے دوستوں کے پاس لے گئے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب فہد نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کروایا اور وہ مصافحے کے ارادے سے میرے سامنے اپنا ہاتھ بڑھانے لگے۔ میں یہ دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی، یہ کون سا طریقہ تھا؟ پھر مجھے فہد کے دوست کچھ اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے، عجیب قسم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے سب کے سب مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے۔
ان کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی کہ مجھے اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ مجھے اس قدر بے چینی لاحق ہونے لگی تھی کہ فوراً سے اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ وہاں اس وقت 5 سے 6 مرد تھے۔ بچوں کے ہاتھوں میں کانچ کے گلاسوں میں براؤن رنگ کا مشروب تھا۔ سب کی آنکھیں نہ جانے کسی جذبے کے تحت گلابی ہو رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نشے کی حالت میں دھوت ہوں۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے فہد کے پاس جا کر ان کے پہلو سے لگ گئی۔ میں نے کہا، فہد مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے آپ گھر چھوڑ آئے۔ کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کی محفلوں میں نہیں جاتی؟ مجھے گھبرانے اور ڈرنے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ مجھے با اعتماد لڑکیاں پسند ہیں جو ہر محفل میں جا سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ اس لیے یہ ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں تو فہد کا رویہ دیکھ کر ہی تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں رو دیتی، فہد کا ایک دوست میری جانب بڑھا اور کہنے لگا، بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی دوسرے شہر اپنے میکے رہنے گئی ہے اور باقی دوست سب کنوارے ہیں۔ 1-2 سال رک جائیں، ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو سب کی بیویاں آ جائیں گی۔ اب اگر ہماری بیویاں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ہم نے تو آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ پھر وہ فہد سے کہنے لگا، آؤ فہد، ڈائننگ روم میں چلتے ہیں، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ میں فہد کا ہاتھ زور سے پکڑے ڈائننگ روم کے ٹیبل تک پہنچی تھی جہاں پر مختلف قسم کے لوازمات بھرے پڑے تھے۔ میں فہد کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ فہد کے باقی دوست بھی سامنے کی کرسیوں پر بیٹھ کر، اس کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشیں ڈال رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، بھابھی یہ بھی کھا کر دیکھیں، وہ بھی کھا کر دیکھیں۔ کھانا واقعی میں بہت لذیذ تھا اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی۔ عجیب بات تھی کہ جیسے جیسے میں نے کھانا کھا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھیں، لیکن میں اپنا ہاتھ بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ کی لذت ہی کچھ ایسی تھی، کھانا کھاتے کھاتے ہی مجھے لگا جیسے میں یہیں سو جاؤں گی۔ میں نے خمار آلودہ نظروں سے فہد کی طرف دیکھا جو اس وقت مجھے 1 کے بجائے 4 نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، فہد اب گھر چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی لڑکھڑاتے ہوئے فہد کی باہوں میں گر گئی تھی۔ بس 1 منٹ لگا تھا مجھے اپنے ہوش سے غافل ہوتے ہوئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا۔ بمشکل ہی اپنی آنکھیں میں کھول پا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، بھی اسی میکسی میں ملبوس تھی جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ میرے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بمشکل میں نے اپنے دکھتے وجود کو کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں چور چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا اور ہاتھوں میں جہاں میں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں وہاں پر کھروچے اور زخموں کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک سے اپنے ہوش و حواس میں بھی آئی بھی نہیں تھی کہ جب فہد ٹرے میں بے تکلف ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو آج میں تمہارے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ لایا ہوں۔ میں نے کہا، پتہ نہیں۔ فہد میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کے بجائے مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، رات تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر مجھ پر بے ہوش ہو کر گر بھی گئی تھی، اس لیے گھر آتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی۔ فہد کافی شوخی مزاجی میں تھا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کہنے لگا، تم ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرما گرم چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ حیرت ہو رہی تھی کہ ان 8 دنوں میں تو فہد نے کبھی مجھ سے ایسی جنونی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے پورے وجود پر زخم تھے۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل ہی نکلے گا۔ اگلی اتوار پھر مجھے فہد نے ایک نئی میکسی لا کر دی۔ کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر دعوت پہ جانا ہے، اور پھر اسی دوست کے بنگلے میں مجھے لے گیا۔ اس بار تو اس کے دوست مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ بے تکلف ہیں۔ کہنے لگے، بھابھی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں۔ فہد تو بڑے خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ مجھے فہد کے دوستوں کے منہ سے اس طرح تعریف بری لگ رہی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ڈھیٹ بن کر ہنسنے لگے۔
मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही फहद से कहूँगी कि मैं आइंदा इनके घर नहीं जाऊँगी। मर्दों की इस किस्म की बेतकल्लुफ़ी और मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझ पर गनूदगी तारी हो गई, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले रोज़ फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था। लेकिन एक बात मैंने नोट की थी कि फहद बहुत खुश था। घर पे फल भी लाने लगा था, पैसा भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा ना थी, फिर ये रोज़ रोज़ की अयाशियाँ कैसे हो रही थी। घर आते हुए वो रोज़ाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में अपना आप खपाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न मान पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे फहद की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है मैं आपके लिए खाना बनाऊं, काम करूं। कहने लगे नहीं नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, इसे निखारा करो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मेरा हाथ थामे वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते रहते। कहते कि जानती हो तुम्हें मैंने पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। हमारा रिश्ता तो एक रिश्ता करवाने वाली के तवसत हुआ था। मैंने तो पहले कभी फहद को नहीं देखा था। मैंने कहा क्या मतलब? मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे मैंने तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था, मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हैं। यकीन जानो समिया, ये सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहने लगे एक बार मैं तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा, फिर मैंने इसे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। तो वो मेरी बात मान गई और यूँ मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो फहद की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा शौहर मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए इसने इतना सब कुछ किया। मेरे दिल में फहद की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही है। बार को जब मुझे फहद ने फिर से कीमती जोड़ा ला कर दिया तो मैंने कहा नहीं फहद, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत पर नहीं जाना। मेरी बात सुन के इनके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर सख्ती आ गई। कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। न जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत में होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से कासिर हो जाती हूँ और फिर वहाँ पर सिर्फ मर्द होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है तो आप अपने दोस्तों के साथ जाएं और वक़्त गुजारें, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। फहद बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार बिल्कुल नहीं चाहिए। समिया, अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इख्तलाफ किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने इसे कह दी थी, लेकिन फहद का गुस्सा तो यूँ था कि जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी सुर्ख आंखें वो मेरी आंखों में गाड़े बड़े गजबनाक लहजे से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने शौहर का ये रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई इख्तलाफ नहीं किया और वहाँ से चली गई, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों टेबल पर मुझे मज़े के खाने भी आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे होशो हवास से गाफिल करते थे। मैंने बहुत कम सालन अपनी प्लेट में डाला था और लगा लगा कर नान खा रही थी, लेकिन जैसे ही फहद के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही? मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था कि इसने एक अजीब तरह का इशारा फहद को किया। यह देखकर मेरे हवास गुम थे। फहद ने सामने पड़ी बिरयानी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे थे पूरा ख़त्म करो। वो घूरती हुई नज़रों से मुझे कह रहे थे। मैंने बमुश्किल ही वो चावल ख़त्म किए थे और खाते ही मेरी वही हालत हो गई थी। अब तो मुझे फहद पर भी शक होने लगा था। अगली एतवार आने से पहले ही मैंने तबीयत ख़राबी का बहाना किया और मैके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मैं शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं मेरी मुलाकात फहद के इन 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई।
وہ باتوں کے دوران بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بھابھی اس بار ہمارے گھر آئیں تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا، یہ بھی آپ کی طرح بڑی کمال چیز ہے۔ مجھے اس شخص کی بات بہت بری لگی۔ میری بہن بھی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ آس پاس گزرنے والے لوگ بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا تمیز کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ ہم عورت دیکھ کر تمیز کرتے ہیں اور تو اس قابل نہیں کہ تیری عزت اور تمیز کی جائے۔ میں کہ زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ سچ بہت چبھ رہا ہے تم 2 ٹکے کی عورت ہو اور مجھ سے تمیز کی بات کر رہی ہو۔ یہ لفظ سن کر مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج جس نے سنی تمام لوگ وہاں کھڑے ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے کہ محترمہ اگر اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ہم اس کی طبیعت ابھی صاف کر دیتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے تو آستینیں چڑھا لی، یہی چاہا کہ منہ توڑ دوں اس شخص کا جسے عورت سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کے فہد کو اس کی حرکت بتاؤں گی، وہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں اور وہ ہر اتوار مجھے زبردستی ان کے گھر لے کے جاتا ہے۔ ان کی نظر میں تو کسی کی بہن بیٹی کی عزت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہاں کھڑے نوجوان اس شخص کی اچھی درگت بناتے، وہ کہنے لگا یہ بازارو عورت ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے اور میں اس کا گاہک ہوں، بس یہاں پر تماشا بنا رہی ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ یہ سن کر کہنے لگا تم اتوار کو کیا کرنے ہمارے بنگلے میں آتی ہو؟ وہ بھی تب جب کہ تم جانتی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو بات اس شخص نے مجھ سے کہی، پہلے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا، اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں اچھا سبق سکھاؤں گا، تو میں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا چیز ہو۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں پتھر بن گئی ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص غصے سے بھرا ہوا تھا، مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی آپی یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا، میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہونے لگی۔ میری بہن میری غیر حالت دیکھ کر مجھے میکے لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی آئی۔ گھر گئی تو فہد کا موڈ بہت خراب ہے۔ کہنے لگا رہ لیا اپنی ماں کے گھر، اب اگر تو نے میکے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا ہے، ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے مجھے، اور تم میرا وہ دن بھی برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ غصے میں بھرا ہوا تھا، مکر جاتا۔ اس بار جب مجھے وہ اپنے دوستوں کے گھر لے کر آیا تو اس وقت اس کا وہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراً سے کھانسنے لگی، واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار مار کر الٹی کی۔ جو کچھ کھایا تھا سب کچھ باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ فہد نے مجھے اپنی باہوں میں لیا، کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ فہد کہنے لگا کہ اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا۔ جو حشر تم لوگ رات بھر میری بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ اب بیمار رہنے لگی ہے۔ تم لوگوں کے دیے ہوئے پیسے آدھے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے پر نکل جاتے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہو۔ اس کے دوست کہنے لگے ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا اپنا ہی شوہر میری عزت کا سوداگر تھا۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے، وہ دوست نظروں سے بچانے کے لیے وہ دست و گریبان ہونے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو میرا ہی سودا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے، پولیس موبائل کا ہارن بنگلے کے باہر بجنے لگا۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے تھے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر فہد اور باقی مردوں کے بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا تھا کیونکہ اسے خوبصورت لڑکی چاہیے، اسی لیے تھی کہ جیسے وہ کیش کر کے پیسے کما سکتا۔
फहद जेल में बंद था और इसी दौरान मैंने खुला का मुकदमा दायर कर दिया था। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकवा था। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने ये तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वो करता क्या है। खुदारा अपनी बेटियों को भी ब्याहने से पहले अच्छी तरह तफ्तीश कर लिया करें, कहीं कोई फहद जैसा शख्स इनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए और इनकी ज़िंदगी जीते जी बर्बाद हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये खूबसूरत सा वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर